ساز کون؟ گزرا ہے برچھیوں میں وہ عبادت گزار کون؟ ہے کلمہ وہ بتا ہوا کار ساز کون؟ گزرا ہے برچھیوں میں وہ عبادت گزار کون؟ ارے مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نثر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ انبیاء کی محنت بچا کے شام کے در و دیوار پر حسین کا پرچم گار کر حسین زندہ باد کو شام کی در و دیوار پہ لکھ کر انبیاء کی محنت کو بچا کر سکینہ کو ہمیشہ کے لیے زندان شام میں سلا کر مختصر سا قافلہ جب گئے تھے تو 53 محمل تھے، مدینے سے جب چلے تھے چند محمل 3 محمل لے کر 3 محمل بچے 3 محمل لے کر شام کھا گئی یا کربلا میں رہ گئے، 3 محمل بچے تھے۔ میں نے عرض کیا سکینہ کو زندان شام میں سلا کے انبیاء کی محنت کو بچا کے یہ مختصر سا قافلہ شام سے چلنے لگا۔ سب سے مشکل وقت تھا میرے مولا سجاد کے لیے اور علی کی بیٹیوں کے لیے کہ جب سکینہ کی قبر سے ودا کیا، توجہ رکھیے گا میری مائیں بہنیں مجھے معاف کرنا، جب سکینہ کی قبر سے ودا کیا نا تو مولا سجاد سکینہ کی چھوٹی سی قبر پہ آئے، جناب زینب و ام کلثوم سکینہ کی قبر پہ آئیں اور کہا سکینہ بیٹا اٹھو گھر چلیں، قید رہا ہو گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سکینہ بیٹا ہماری قید رہا ہو گئی ہے، اٹھو گھر چلیں۔ بڑا مشکل وقت تھا، کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے بہت گریا ہوا سکینہ کی قبر پہ۔ مختصر کر دیا میں نے، بشیر ابن جزلم ساربا ملا، اب یہ مختصر سا قافلہ چلا شام سے، وہاں پہنچا کہ جہاں سے مدینے کی طرف ایک رستہ جاتا تھا کربلا کے باہر سے، ایک رستہ جاتا تھا کربلا سے ہوتے ہوئے۔ علی کی بیٹی جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد ہم چاہتے اس رستے سے چلو کہ جو کربلا سے ہوتا ہوا مدینے جاتا ہے، اس رستے سے ہمیں لے چلو، اجرکم اللہ، اس رستے سے لے چلو کہ جو کربلا سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ میرے مولا سجاد نے بشیر کو کہا کہ بشیر تو اس رستے سے ہمیں لے چل جو کربلا سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ عزادارو یہ قافلہ جب کربلا کی سرحد پر پہنچا نا تو اس وقت علی کی بیٹیوں نے جب کربلا کے در و دیوار کو دیکھا، اس وقت وہی منظر یاد آ گیا، جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو، جناب لیلا کو وہ منظر یاد آ گیا، کربلا کے 10 محرم کا عاشور کا دن یاد آیا، ہر بی بی کو یاد آ گیا۔ پس کربلا کی سرحد پہ جب یہ قافلہ پہنچا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک زمیندار تھا کہ جو اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، جب اس نے یہ قافلہ دیکھا کہ جو اونٹوں پہ سوار ہے، جو 3 یا 4 محمل ہیں کہ جن پہ بیبیاں سوار ہیں، پس عزادارو یہ زمیندار کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی نگری ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی نگری ہے؟ کہا ہاں ہمیں پتہ ہے۔ میرے مولا سجاد اس زمیندار کے پاس گئے اور اس زمیندار کو بلایا۔ یہ زمیندار جب قافلے کے پاس آیا نا تو علی کی بیٹی کے محمل زمین پہ بیٹھے، محمل زمین پہ بیٹھے، اور علی کی بیٹی نے اس کے دل میں ایک حکم داخل کیا۔ حکم یہ داخل ہوا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں انبیاء کی وارث ہوں، میرے ساتھ کلام تو کر لیکن میری طرف دیکھنا نہیں۔ بس بی بی پوچھتی ہے کہ یہ بتا کہ یہ نگری کس کی ہے؟ کہا اس نگری کا سلطان ہے حسین، اس نگری کا سلطان ہے عباس۔ کہا جا کے اپنے سلطان عباس کو کہو کہ ایک قافلہ شام سے آیا ہے، شام سے ایک قافلہ آیا ہے کہ جس میں کچھ بیویاں ہیں کہ جو اپنا سب کچھ شام میں لٹا کے آ گئی ہے۔ بس عزاداروں میں نے چھوڑ دیا، علی کی بیٹیاں داخل ہوئی کربلا میں۔ اب میرے مولا سجاد اپنے بابا کی مزار پہ آئے
اور تاریخ کہتی ہے مولا سجاد نے اپنے آپ کو اپنے بابا کی قبر پہ گرایا اور یہی کہا بابا تیرا سجاد ضعیف ہو گیا، بابا تیرے سجاد کو شام کھا گئی، اور یہ کہا ہوگا بابا علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، بابا عباس کے بازو اٹھانا، عباس کے بازو کو اٹھانا آسان ہے، بابا قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننا بابا آسان ہے، لیکن بابا جو جہاد سجاد نے کیا ہے وہ بڑا مشکل تھا۔ بابا شرابیوں کی بھیڑ تھی، لوگ کہتے تھے باغی کی بہنیں آ گئی ہیں، لوگ پتھر مار رہے تھے، اجرکم علی اللہ، شرابیوں کی بھیڑ تھی، شرابیوں کے دربار میں جا کر بابا پھپھیوں اور بہنوں کے برہنہ سر ہو، بابا تیرا سجاد ہر گلی کے موڑ پر قتل ہوتا رہا، بابا تو ایک دفعہ کربلا میں قتل ہو گیا نا، لیکن میں سجاد کربلا سے لے کر شام تک ہر گلی میں ہر موڑ پہ قتل ہوتا رہا، بابا تیرا سجاد ضعیف ہو گیا، اجرکم علی اللہ۔ اس کے بعد علی کی بیٹی اپنے بھائی حسین کی قبر پہ آئی اور یہی کہا بھیا حسین تیرے مشن کو بچا کے آ گئی ہوں، لیکن بھیا مجھے معاف کرنا کہ جو امانت تو نے میرے حوالے کی تھی نا سکینہ، بھیا مجھے معاف کرنا وہ میں نہیں بچا سکی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، قافلہ آل محمد مختصر سا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، کہاں پہنچے؟ مدینے کے باہر، مدینے کے باہر میرے مولا سجاد نے مدینے کے باہر ایک خیمہ لگایا اور بشیر کو کہا اے بشیر تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے، جاؤ مدینے میں اور مدینے والوں میں جا کے منادی کرو کہ حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے۔ عزادارو، بشیر گھوڑے پہ سوار ہوا اور بشیر مدینے کے اندر داخل ہوا اور بشیر نے جو جملے کہے، بشیر نے یہی جملے کہے، مدینے والوں مدینہ اجڑ گیا، مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کی رونقیں ختم ہو گئی، حسین مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، عباس مارے گئے۔ بس عزادارو بشیر یہ منادی کر رہا تھا، عزادارو اتنے میں ایک بی بی ہے کہ جو آ کر جناب بشیر سے پوچھتی ہے کہ اے بشیر یہ بتا کہ تو کہہ رہا ہے حسین مارے گئے، لیکن میں ام البنین تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ حسین کیسے مارے گئے؟ جبکہ میرا عباس موجود ہے تو حسین کیسے مارے گئے؟ کہا بی بی حسین کی شہادت سے پہلے تیرا عباس زین کو چھوڑ چکا تھا، کہا کسی کی جرت کیا تھی کہ میرے عباس کو زین سے اتارے، کہا جب تک عباس زندہ تھے تب تک حسین کی طرف کوئی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، کہا تیرے حسین کی شہادت سے پہلے تیرے عباس زین چھوڑ چکے تھے، کہا میرے عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ کہا تیرے عباس کے سر میں ایک ملعون نے گرز مارا تھا۔ بی بی کہتی ہے کسی کی اتنی جرت کہ میرے عباس کے سر میں گرز مارے؟ کہا ہاں بی بی آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر جب گرز لگا تھا تو آپ کے عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، آپ کے عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران سید الشہداء، اب بشیر نے منادی کی، تاریخ کہتی ہے مدینے والے سیاہ لباس زیب تن کیے اور اس طرف بڑھے جہاں پہ میرے مولا سجاد نے خیمہ لگایا تھا۔ انہی مدینے والوں میں جناب محمد حنفیہ بھی تھے۔ جناب محمد حنفیہ کون ہے؟ مولا سجاد کے چچا۔ جناب محمد حنفیہ جب پہنچے نا مولا سجاد کے پاس تو دیکھا سجاد کہاں ہے، سجاد نظر نہیں آ رہے۔ میں نے جملہ تو مصائب کا کہہ دیا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں۔ 22 سال کے سجاد ہے
ریش سفید ہو گئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اور میرے مولا سجاد کو اپنا چچا جناب محمد حنفیہ نہیں پہچان سکا، اور کہا سجاد کہاں ہے؟ ایک مرتبہ مولا سجاد اٹھ کر اپنے چچا حنفیہ کو گلے لگا کے کہتے چچا حنفیہ مجھے پہچانو، میں سجاد ہوں، اور میری جوانی شام کھا گئی، اور میری جوانی شام کھا گئی، چچا میں سجاد ہوں، مجھے پہچانو، چچا میرا بابا حسین مارا گیا، چچا میرا بھیا علی اکبر مارا گیا، چچا میرے چچا عباس مارے گئے، چچا سجاد ضعیف ہو گیا، سجاد کو شام نے ضعیف کر دیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب محمد حنفیہ پہ غشی طاری ہوئی، جناب محمد حنفیہ جب غشی سے بیدار ہوئے، کہا بیٹا سجاد تو ضعیف ہو گیا؟ کہا ہاں چچا، میں ضعیف کیسے نہ ہوتا، 72 جنازے میں نے دیکھے، کربلا سے لے کر شام تک میں سجاد تھا، میری پھپھیاں تھیں، میری بہنیں تھیں، لوگ پتھر مارتے تھے، اور ایک جملہ مظلومی کا امام سجاد کا یہ بھی سنو کہ مولا سجاد سے جب پوچھا گیا کہ مولا سجاد آپ پہ سب سے مشکل وقت کیا تھا، تو مولا سجاد یہی کہتے تھے شام میں ایک مشکل وقت آیا تھا کہ جب میرے ہاتھوں میں کڑیاں تھیں اور لوگ پتھر مار رہے تھے، صرف پتھر ہی نہیں بلکہ آگ پھینک رہے تھے، بس کسی نے آگ پھینکی، میرے امامے میں آگ آئی، اب میں امامے سے آگ ہٹا نہیں سکتا تھا، میرا امامہ جل رہا تھا، اجرکم اللہ، میرا امامہ جل رہا تھا، سجاد اتنا مجبور تھا کہ امامے سے آگ نہیں ہٹا سکتے تھے، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ، میں نے عرض کیا کہ جب گئے تھے تو 53 محمل تھے، 3 محمل بچے، مدینے میں داخل ہوئے، اب خیمہ لگا تھا مدینے کے باہر، اور اب میرے مولا سجاد اور علی کی بیٹیاں مدینے میں داخل ہوئی۔ بس آخری جملے مصائب کے، اسی پہ رو لینا، اللہ جانے اگلے سال کون ہو نہ ہو، آپ ہو نہ ہو، آج آخری پرسہ ہے مولا حسین کا، چہلم ہے نا، اور یہ چہلم منانا سنت ہے جناب ثانی زہرا جناب زینب کی، مولا سجاد کی سنت ہے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا، اس وقت علی کی بیٹیوں نے قیامت خیز بیان کیے اور یہی کہا نانا کا مدینہ ہمیں قبول نہ کر، اجرکم اللہ، میں نے آخری جملے ہیں مصائب کے، کہا نانا کا مدینہ ہم تیرے رہنے کے قابل نہیں رہے، ہمیں قبول نہ کر۔ بس عزادارو، علی کی بیٹیاں مدینے میں داخل ہوئیں اور میرے مولا سجاد مدینے میں داخل ہوئے، سب سے پہلے علی کی بیٹی میری ثانی زہرا جناب زینب و ام کلثوم اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے مزار پہ آئیں۔ اب علی کی بیٹی کی حالت کیا تھی؟ علی کی بیٹی کا بوسیدہ لباس تھا، بوسیدہ لباس ہے، لاغر جسم ہے، ایک ہاتھ میری بیوی نے اپنے نانا کی چوکھٹ کہ ایک طرف رکھا اور دوسرا دوسری طرف رکھا اور یہی کہا نانا تیرا دین بچا کے آ گئی۔ انبیاء کی محنت کو بچا کر زینب واپس آ گئی، لیکن نانا تیرا حسین نہیں بچا سکی، اور میری بیوی نے یہی کہا ہوگا کہ نانا 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 تیری امت نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، نانا میں 70 قدم سے حسین کا قتل دیکھتی رہی، نانا کربلا میں تیرا حسین مارا گیا، نانا کربلا سے لے کر شام تک لوگ پتھر مارتے رہے، نانا تیرے دین کو بچانے کے لیے میں زینب پتھر سہتی رہی، اجرکم اللہ۔ میری بیوی نے اپنے نانا کو شام کے حالات سنائے، اور عزادارو جو باتیں بیٹیاں
اپنے باپ کو نہیں بتاتی، اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتی، وہ کسے بتاتی ہیں؟ ماں کو جا کے بتاتی ہیں۔ آخری جملے مصائب کے، اب علی کی بیٹی آئی ہے ماں کے مزار پہ، جہاں اپنی ماں زہرا کا مزار تھا، میری بی بی نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا اور یہی کہا اماں قبر سے باہر آ۔ اب اس سے پہلے جب نانا کی مزار پہ زینب گئی تھی تو بی بی نے اپنے سر کے زخم نہیں دکھائے تھے، اب یہاں پر آ کر علی کی بیٹی نے اپنے سر سے چادر اتاری اور کہا اماں قبر سے باہر آ، اماں آ زینب کا سر دیکھ، اماں زینب کا سر زخمی ہے۔ اماں لوگ پتھر مارتے تھے، کہتے تھے کہ باغی کی بہن آ گئی ہے۔ اب جناب زینب کا یہ کہنا تھا، ادھر سے جناب زہرا کی قبر سے آواز آئی کہ اے زینب، تو 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی کا قتل دیکھ رہی تھی نا، لیکن میں زہرا مقتل میں موجود تھی۔ ہاں جب شمر ضربے چلا رہا تھا اس وقت میں اپنا ہاتھ اس شمر ملعون کے خنجر کے تلے رکھ کے یہی کہتی تھی، اے ملعون میں نے چکیا پیس کر پالا ہے، میں نے چکیا پیس کے پالا ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، میری بی بی جناب زینب نے یہی کہا، اماں آپ بھی ایک دربار میں گئی تھی لیکن وہ دربار صحابیوں کا دربار تھا، لیکن اماں آپ کے دربار میں جانے اور میرے دربار میں جانے میں فرق ہے۔ اماں وہ صحابیوں کا دربار تھا لیکن تیری زینب جس دربار میں گئی ہے وہ صحابیوں کا دربار نہیں تھا بلکہ شرابیوں کا دربار تھا۔ لوگ شراب پی رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے پتھر مارو علی کی بیٹیاں، بدلہ لے لو علی کی بیٹیوں سے، اجرکم علی اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خلاق عالم یہ عظیم عبادت قبول و حضور فرما۔ اے میرے مولا، جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، اور جنہوں نے بھی میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار، اچھا یہ ایک بچہ ہے جس نے یہاں پہ دعا کروائی تھی ہم سے، اور ولائے علی امجد صاحب کا، امجد شاہ صاحب کا بیٹا ہے نواز، تو پروردگار اس کی زندگی دراز فرما، اور یہ علم جو انہوں نے دیا قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا، بالخصوص جو دعائیں میرے ذمہ ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، خصوصاً انتظامیہ جو ہے یہاں کی انجمن صادقیہ جو اور ٹرسٹ جو ہے جو خیر میں اضافہ فرما، ہمارے حاجی صاحب حاجی ریاض صاحب کی زندگی دراز فرما۔ پروردگار جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، میرے بھائی شہباز کی والدہ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، برادر حسنین عسکری، تنویر شاہ صاحب، جاوید بھائی، اس کے علاوہ حسن شاہ صاحب، نجمی شاہ صاحب، زاہد اور اجاز مغل بھائی، اسی طرح میرے مولا جتنے بھی میرے دوست و احباب ہیں، عزادار و مومنین ماتمی ہیں، پروردگار ان کی حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ سجاول جمشید شاہ کے لیے اولاد نرین، پروردگار مومن کو گھر عطا فرما۔